خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے. آپ جس انٹرسٹ کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. اسی طور سے ناظرین، چونکہ روزوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اسی سلسلے میں ہم ایک خوبصورت پروگرام آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں تاکہ آپ خدا کے کلام کی سچائیوں کو روزوں کے تعلق سے جان سکیں، سیکھ سکیں، اور بہت سارے سوالات ایڈریس کیے جائیں گے اس پروگرام میں تاکہ آپ ان سوالات کے وسیلے خدا کا کلام سیکھ سکیں. اور اس پروگرام میں ہم نے خاص طور پہ خداوند کے خدام کو مدعو کیا ہے تاکہ وہ روزے کے تعلق سے جو مختلف سوالات ہیں ان کے جواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عظیم رحمت صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر سرور مسیح صاحب نے. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، اس سے پہلے کہ آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر سرور مسیح صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. آئیے دعا کریں. خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے، اور جیسے آئے خدا تیرا بندہ زبور نویس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت دی ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. سوائے خداوند بخش دے کہ آج اس کلام کی بدولت ہم سب برکت پائیں. ناظرین پر تیرا خاص فضل ہو، اور بخش دے کہ بالخصوص جب تیرے لوگ آج آئے خدا روزے کی تعلیم پر غور کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سو بخش دے کہ سکھانے اور سیکھنے کے لیے خاص آئے خداوند انوائنٹنگ ٹھہر جائے، اور اس کلام کی بدولت تیرے لوگ برکت پائیں. اپنے بندہ آئے خدا پاسٹر منور خورشید صاحب کو اور اپنے خادم پاسٹر عظیم رحمت اور ساری زندگیوں کو آئے خدا جتنے جہاں پر خداوند ٹیکنیکل سٹاف میں لوگ موجود ہیں، سب پر تیرا ہاتھ بھر جائے. سارے ماحول کو اور ایک ایک زندگی کو تیری پاک کورنگ میں دیتے ہیں. روح القدس ہمیں گائیڈ کر. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارا مددگار ہے. یہ دعا اے باپ ہم تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے روزے کے تعلق سے خاص طور پہ بڑا معروف حصہ ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا ہے. اور چونکہ ہمارے ہاں روزوں کا آغاز ہو چکا ہے، ایام صوم جو ہیں ان کی شروعات ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان دنوں میں کئی طرح کے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں کہ وہ ان کا جواب چاہتے ہیں کہ خدا کے خدام جو ہیں وہ کلام مقدس میں سے ان سوالات کے جواب ہمارے ساتھ شیئر کریں. سو ہم نے اسی سلسلے میں ان پروگرامز کا انعقاد کیا ہے تاکہ آپ کے وہ سوال جو آپ کے پاس ہیں، جو آپ خدام کے خدام سے جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو اس پروگرام میں ایڈریس کیا جائے گا، اور خداوند کے خدام یقیناً ہماری رہنمائی اور مدد کریں گے. سب سے پہلے پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. جیسے ہی یہ دن آتے ہیں تو مختلف کوسچن، سوالات ہمارے سامنے لوگ پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا جواب جو ہے ان تک پہنچ سکے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو 40 روزے جو ہمارے ہاں بڑے معروف ہو چکے ہیں، ان 40 روزوں کی تاریخ کیا ہے، پیچھے اس کے پس منظر کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ پاسٹر منور. ایز یوزول کویسچن ہے جو ہر سال ہی ان موضوع پہ بات ہوتی ہے.
اور اسکول آف اپولوجیٹکس کے ساتھ مل کر میں نے اس پہ کام بھی کیا. یہ کتاب میں ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں. اس کا نام ہے روزہ اور کتاب مقدس. پاسٹر ڈینیل رفیق اسکول آف اپولوجیٹکس کے پرنسپل ہیں, اور اس کتاب میں آلموسٹ سارے کویسچنس ناظرین کورڈ ہیں. تو ایک میں یہ دکھائی آپ کو اس لیے, اور بھی بکس اویلیبل ہیں اس پہ, وہ میں نے پڑھا بھی ہے, اس پہ کام بھی کیا ہے, اور اٹ کورڈ آلموسٹ آل کویسچنس. تو ساری باتیں جو ہے وہ ہماری ایک یہ بھی ہیں کہ ہم معلومات کے لیے اسٹڈی ضرور کریں. میں ناظرین کو یہ کہوں گا پڑھیں ضرور. جیسے ابھی آپ نے کویسچن کیا ہے 40 دنوں کے جو ایام ہیں, 100 سال تقریباً کیتھولک چرچ کا کنٹرول رہا ہے, اور بہت سارے بیسکس لاز جو ہیں چرچ کے اندر انہوں نے امپلیمنٹ کیے ہیں. یہ ہائرارکی چرچ ہے جو پپیسی سسٹم کے نیچے چلتا ہے, اور جو وہ اپنی کینن کے ذریعے فیصلہ جات کر دیتے ہیں وہ پھر کسی اور دیگر چرچ کے ساتھ وہ کمپرومائز نہیں کرتے, وہ ان کی کینن کا حصہ ہے. اینگلیکن یا دوسرے دیگر کلیسیاں جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں نے کہ آیا وہ اس کے ساتھ چلتی ہیں یا نہیں چلتی. 325 AD میں جب کانسٹنٹائن نے نکایا کی کونسل, بڑی مشہور کونسل ہے 325 AD کی, جس میں 2 میجر ایجنڈے تھے گفتگو کے. ایک تھا کہ جو ٹرینٹی ہے, تصور خدا, کیونکہ ایرینزم اس وقت بہت پھیل چکی تھی, آریت اور خداوند یسوع مسیح کو وہ خدا تسلیم نہیں کر رہے تھے. تو ایک تو اس پر ڈبیٹ تھی کہ فیصلہ کیا جائے کہ جو یہ بدعت ہے ایرینزم کی, اس کو کنڈیم کیا جائے. تو سینٹ آگسٹینس کی قیادت میں اس کا سامنا تھا جس نے کرنا تھا. دوسرا یہ تھا کہ عید پاشکا جو ہے, جو بیسیکلی عید قیامت المسیح کا یونانی لفظ ہے, یہ لفظ بھی بیسیکلی کیتھولکس نے فائنلائز کیا کہ ہم موقع دیں گے چرچ کو کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اپنے آپ کو خاکسار کریں, اپنے آپ کو حلیم کریں, اور خاکساری کی حالت میں ہم عید پاشکا میں شامل ہوں. تو پہلی دفعہ پاشکا کا جو لفظ ہے وہ بھی 325 AD میں فائنلائز کیا گیا. تو یہ میجر چیز یہ تھی چرچ کی. اس سے پہلے یہ تو نہیں کہ روزے نہیں تھے, روزوں کی تاریخ تو اس سے بہت پہلے ہے, لیکن جب آپ 40 ایام کے روزوں کی بات کرتے ہیں تو یہ لینٹ سیزن اس کو کہا جاتا ہے. یہ نام بھی اس کی تھوڑی سی میں تاریخ ادھر سے بھی آپ کو بیان کروں گا کہ یہودی دین کے اندر جب آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو لینٹ سیزن کا کانسیپٹ نظر نہیں آتا, نہ اس قسم کا ٹائٹل ان کے ربینک لٹریچر میں نظر آتا ہے, حالانکہ وہ روزے رکھتے تھے. لیکن اگر ہم اس کو بیبلونین سائڈ پہ جا کے دیکھیں تو اس قسم کے ٹریڈیشن ادھر موجود تھے. تو ایک ہسٹری میں چرچ اس وقت ایک مسائل کے شکار کے ساتھ ساتھ ادھر بھی پرابلم کا شکار تھا کہ آیا ہم ریپلیسمنٹ تھیوری کی طرف جائیں یا چرچ جو ہے خود سے ایک انڈیویجولز پرسنالٹی ہے خداوند کے لیے. تو فیصلہ یہی تھا کہ چرچ جو فیصلہ کر رہا ہے وہی فیصلے حتمی قرار دیے جائیں گے. 325 AD میں 40 ایام کے روزوں کو لینٹ سیزن کے نام سے انٹروڈیوس کروایا گیا, جس کو موسم اپنا بہار کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی تاریخ پر بہت کنٹروورشل باتیں ہیں, میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ دوسری کلیسیاؤں نے جب کیتھولکس چرچ نے آغاز کر دیا اور ان کی کلیسیائی سسٹم میں یہ رائج ہو گیا, اور پپیسی سسٹم کے تحت جو ان کی کارڈینلز گورننگ باڈی ہے ادھر سے یہ فیصلہ ہو گیا کونسل میں کہ کس طرح یہ چرچ کے اندر امپلیمنٹ کیے جائیں گے. تو ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ ایج کے حساب سے لینٹ سیزنز کی لکھی گئی, جس میں بعد میں ترامیم بھی ہوئیں, جن کے اوپر فائنل پوپس کے سائنس بھی ہوئے. دوسرے پوپس نے آ کے اس کو ریلیکس بھی کیا, ایجز کو ریلیکس کیا, ٹائمنگز پہ ریلیکسیشن کی, اور کیونکہ یہ چرچ نے فائنلائز کیے تھے. چرچ کہتا تھا کہ ہم یسوع مسیح کی قیامت میں اس طریقے سے شامل ہوں کہ ہم خاکسار ہوں, گناہوں کا اقرار کریں, اور
کئی ٹریڈیشنز میں آپ کو کہوں گا، چاہے راکھ کا بدھ بھی ہے، اس کی بھی بیسک جو آغاز ہے وہ ایک تو رومن کیتھلکس نے چرچ میں کیا، لیکن اس سے پہلے اور بھی دیگر مذاہب کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن اس کے ساتھ ماتم اور دکھ اور خاکساری کو اٹیچ کیا کیتھلک چرچ نے، اور عید پاشکا کا جو ایام ہے اس کو انتہائی اہم قرار انہوں نے دیے۔ اسی میں وہ اپنے بیپٹزم کے پانی کو تیار کرتے ہیں، اسی میں وہ بپتسمے دیتے ہیں، اور مختلف ٹریڈیشنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں۔ دوسری کلیسیاؤں نے جب دیکھا کہ سارے، جو کہ یہ ماننے کی بات ہے کہ کیتھلک چرچ ون آف دا بگیسٹ چرچ ان دا ورلڈ، ان کی پاپولیشنز جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 1 ارب کے قریب ہے، جو بقول ان کے فگرز ہیں۔ تو جب شروع ہو گیا، امپلیمنٹ ہو گیا، تو پھر پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں نے بھی، اکثریتی کلیسیاؤں نے ایگری کیا کہ بجائے کہ یہ ایک بڑا چرچ اس کو سیلیبریٹ کرے، تو کیوں نہ ہم متفق ہو کر اس بات کو ایگری کریں کہ ہم بھی روزوں کے ایام کے سسٹم، ہر چرچ اس کو اپنے طریقے سے کرے گا۔ اینگلیکن نے اپنا سٹائل رکھا، پروٹسٹنٹس نے اپنے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا، ایون کہ پینٹیکاسٹل کلیسیاؤں نے جس میں ہم ہیں بھی اس میں اپنے طریقے کی تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ شامل کی، جس میں یہ کنڈیشن تھی کہ ہم ایام کے ساتھ رہیں گے، ہم بھی روزوں کے اندر عید قیامت المسیح میں شریک ہوں گے، لیکن جو سسٹم رومن کیتھلکس نے انٹروڈیوس کیا اپنے چرچ کے لیے، اس سسٹم کے تحت ہم نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے سسٹمز کو خود امپلیمنٹ چرچ کرے گا کہ کس طرح وہ اپنی کلیسیاؤں کو روزے رکھوانا چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے رکھنے کا، کھولنے کے مسائل اور کویسچنز بیکاز آف دا ڈفرینٹ چرچز ڈفرینٹ ان ہوئے، جس نے چرچ کو کنفیوز بھی کیا، لیکن ذہن میں رکھے کہ جو سسٹم کیتھلکس نے فائنلائز کیا ہوا ہے وہ اپنے سسٹم کے تحت آج بھی اسی ہی طرح روزے کو رکھ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت اور زبردست رہنمائی جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ کس طور سے ان روزوں کا آغاز ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، ان 40 روزوں کے لیے بائبل مقدس میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کبھی کسی جگہ کہا گیا ہو کہ 40 روزے رکھنے ہیں یا 40 دن ہم نے متواتر صبح شام جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہنا۔ ایسا کوئی بھی ہمیں حوالہ بائبل مقدس میں سے نہیں ملتا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی 40 روزوں کا بائبل مقدس میں سے حوالہ دیں، تو بائبل مقدس میں بالکل بھی نہیں۔ یہ جس طور سے بھی پاس صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یہ کلیسیا نے انتظام بنایا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے انتظامات جو ہیں، جیسے نکاح کی سیریمنی ہے، جیسے تدفین کے کام ہیں، یہ سارے کام چرچ نے ترتیب دیے ہیں۔ تو ہم ان ساری چیزوں میں سے جو ہمیں پسند ہوتی، جیسے مثال کے طور پہ نکاح کی سیریمنی، بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو ایڈمائر کرتے ہیں اور کبھی نہیں چاہتے کہ ہم اس کو نہ کریں، اور جب روزے کی باری آتی ہے تو نہ رکھنے کی وجہ سے کئی طرح کے لاجکس ہم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کہنے کا جو مطلب ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں اس روزے کی یا ان 40 روزوں کی کوئی تصدیق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کلیسیائی انتظام ہے، اس لیے ہم سب کلیسیائی انتظام کے تحت رہتے ہوئے ہم اس کو چونکہ برا نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ غلط بات نہیں۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے، کوئی بھی خادم یہ کہے کہ روزہ رکھیں، تو یہ ہمیں غلط نہیں کہہ رہا، اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور اس بات میں ہمیں کبھی بھی کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کلیسیا سے ہیں، میں اس کلیسیا سے ہیں۔ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے، یسوع مسیح نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمیں ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اس تاریخ کا اس لیے آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے، بتایا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اور اب جب کلیسیا نے یہ انتظام بنا دیا ہے تو ہمیں ضرور ان دنوں میں خدا کی حضوری میں بڑھنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ان روزوں کو ریچولز، ان روزوں کو رسمی، اور ان روزوں کو خاص طور پہ ہم نے صرف کوئی تاریخ کا حصہ بنا کر ان کو نہیں رکھنا ہے، بلکہ ان کو اپنی زندگی پہ اطلاق کرتے ہوئے، اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے خدا کی حضوری میں اس طرح سے روزہ رکھنا ہے کہ وہ روزے ہمارے لیے فروٹفل اور بابرکت ثابت ہوں۔ آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پرانے عہد میں جیسے ہم شریعت کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اگرچہ روزے کا لفظ تو وہاں پہ نہیں موجود ہے،
لیکن یوم کفارہ کے طور پہ لوگ اس میں شامل ہوتے تھے۔ اس کے بعد پرانے عہد میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں، لیکن ہمیں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ لوگ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے ہوں۔ لیکن نئے عہد نامے میں ایک فریسی کے تعلق سے جیسے خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے کہ وہ دعا میں کہتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، تو فریسی جو 2 بار روزہ رکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا خیال ہے، کیوں ویسا کرتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ ابھی جیسے روزے کے حوالے میں پاسٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں تاریخی اعتبار سے بیان کی، اور اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں ابتدا ہی سے دعا اور روزہ جو ہے وہ خدا کے لوگوں کی روحانی زندگی کا حصہ رہے ہیں، اور اس میں آپ جتنے بھی بائبل ہیروز کی بات کرتے ہیں ان سب نے آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں اپنی لائف کے ایریا میں اسپرٹ گائیڈڈ فاسٹنگ جو ہے وہ کی ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی تعلیم میں روزے کا ذکر کیا ہے۔ اور اب جب فریسیوں کی بات کرتے ہیں جو کہ اس زمانے کا ایک کٹر اور ایک بہت انتہائی مذہبی فرقہ تھا، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جیسے لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب 12ویں آیت، جب وہاں پہ خداوند نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا ہیکل میں گئے، اور فریسی جو ہے وہ اپنی راست بازی وہاں پر ظاہر کرتا ہے، اور اس میں ایک چیز جو نمایاں طور پر وہ بیان کرتا ہے کہ دے یقین کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، اور تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے۔ اور جب ہم جیوش رائٹنگز کو پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے خاص طور پر جو یوسفس جو ان کے مورخ ہیں وہ بھی اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ فریسی جو تھے بالخصوص ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے، یعنی کہ 2nd ڈے آف دا ویک اور 5th ڈے آف دا ویک، یعنی کہ اس میں منڈے اور تھرسڈے جو اس اعتبار سے یہ بنتا ہے، یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ لوگ سوموار کو اور جمعرات کو فاسٹنگ کرتے تھے۔ اور اس کی ریزن کیا ہے، جیسے آپ نے کویسچن کیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، جو 2 مخصوص ایام تھے ان میں کیوں وہ فاسٹنگ کرتے تھے، اور تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ان 2 دنوں میں خاص طور پر سوموار اور جو جمعرات ہے، ان 2 دنوں میں یہودیوں کا جو وہ مارکیٹ ڈے ہوتا تھا، اور اس میں ایک اعتبار سے جو ان کے خاص جو شہر ہوتے تھے جیسے یروشلم جو کہ ان کا کیپٹل بھی تھا، تو اس زمانے میں اس شہروں کے اندر جو ہے لوگ ایک طرح سے جیسے خاص طور پر آج جو بازار جو ہے وہ لگتے ہیں، سو خاص طور پر بازار جو ہیں وہ لگتے تھے، اور اس وقت میں جو کسان اور دوسرے لوگ جو تھے اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لے کر آتے تھے، اور ان 2 دنوں میں شہر اور خاص طور پر وہ مارکیٹس جو ہیں وہ ہائیلی پیکڈ ہوتی تھی، وہاں پہ پبلک کا رش بہت زیادہ ہوتا تھا، نہ صرف یروشلم شہر کے لوگ بلکہ جو گرد و نواح کے لوگ جیسے بیتنیہ کے اور بیت فگے اور اس کے علاوہ بھی جتنے قریبی دیہات تھے وہ بھی وہاں پر شاپنگ کے لیے آتے، یعنی کہ ایک اعتبار سے فارمرز کا، مرچنٹس کا اور شاپنگ کرنے والوں کا رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ سو جس سبب سے ان ریاکار فقیوں اور فریسیوں کو اپنی راست بازی جو وہ ظاہر کرنے کا ایک موقع ملتا تھا۔ سو اس لیے جیسے خداوند یسوع مسیح نے 6 باب کی جو ہمارا پیسج بھی آج یہاں پر بھی اس بات کو جب خداوند نے اس بات کو واضح کیا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ اور یہ فقی اور فریسی کیا کرتے کہ پبلک میں چونکہ مارکیٹس میں رش زیادہ ہے اور وہاں پر شہر کے لوگ بھی ہیں، دیہاتوں سے بھی آئے ہوئے ہیں، سادہ لو یہودی وہاں پر عام جو ہے وہ موجود ہیں، اس لیے یہ کیا کرتے کہ ان خاص 2 دنوں میں فاسٹنگ کرتے، اور فاسٹنگ کے باعث جو ہے
وہ جیسے پرانے زمانے میں یا پرانے عہد نامہ میں یہ روایت تھی کہ لوگ اپنے سر پہ خاک اور راکھ ڈالتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، اور یہ ہے کہ اپنا منہ بھی نہ دھوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا چہرہ اداس بناتے، بگاڑتے، تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ سو بیسیکلی وہ فاسٹنگ جو خداوند کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ لوگوں کو، جرنل پبلک کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ سو جس سبب سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے اس طرح کی فاسٹنگ کو خاص طور پہ کنڈیم کیا کہ تم اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا چہرہ اداس بناتے ہیں، اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ سو وہ خداوند کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے فاسٹنگ کرتے۔ اور یہی بات اگر ہم متی کی انجیل اس کے 6 باب کی پہلی آیت بھی پڑھیں تو وہاں پر بھی خداوند نے خاص طور پر اس بات سے خبردار کیا کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ سو یہاں پر بھی خداوند نے 3 چیزوں کو جو ہے وہ دکھانے کے اعتبار سے ظاہری راست بازی کو یہاں پہ کنڈیم کیا ہے، اور اس میں خیرات ہے، دعا ہے اور روزہ ہے۔ سو اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے ہمارا پبلک کے ساتھ نہیں بلکہ خداوند کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب ہم متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کے بعد 23واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی خداوند نے فقیوں اور فریسیوں کو اور ان کی ریاکاری کو اور ان کی راست بازی کے جو ظاہری کام ہے ان کو خاص طور پہ کنڈیم کیا ہے کہ تم لمبے لمبے کرتے پہنتے ہو اور تم جو ہے وہ صدر کرسی پر بیٹھنا پسند کرتے ہو اور اپنے راست بازی کے کام تم دکھانے کے لیے کرتے ہو۔ سو اس لیے آج کے چرچ کو بھی یہ چاہیے کہ جیسے ہی روزے شروع ہوتے ہیں تو موسٹلی منور صاحب ہم نے دیکھا ہے، اور آپ نے بھی اس بات کو آبزرو کیا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ہیں روزہ دوسروں کو دکھانے کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی بار لوگ جو ہیں وہ اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، اور چہرہ اداس بناتے ہیں تاکہ لوگ ان سے پوچھیں کہ آپ کا روزہ ہے، اور اس بات کا بعد میں وہ اقرار کریں کہ جی ہم روزے کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس طرح کی فاسٹنگ کو یا اس طرح کی راست بازی کے کاموں کو خداوند نے بڑی سختی کے ساتھ کنڈیم کیا ہے۔ ان ایسے کاموں کی خداوند نے ملامت کیا ہے، کرٹیسائز کیا ہے کہ ان ایسی چیزوں کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ریوارڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ خیرات ہو یا دعا ہو یا روزہ ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کام پوشیدگی کے ساتھ اور ہم نے یہ کام خدا کے سامنے کرنے ہیں، نہ کہ آدمیوں کو دکھانے کے لیے کرنے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو تھے فقی فریسی جو تھے یہ صرف دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی ہے کہ یہ سارے روزے جو یہ رکھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جیسے پاسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ اپنے چہروں پہ خاک اور راکھ ڈالتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے سروں پہ چونکہ ایسے چادریں اوڑھتے تھے، ایسے کپڑے اوڑھتے تھے جس کی وجہ سے جب سورج کی شعائیں پڑتی تھی تو ان کے چہرے بڑے زرد سے نظر آتے تھے، جس سے لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کافی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور لوگوں کے سامنے یہ قابل رحم بن جاتے تھے، یعنی لوگوں کو ترس آتا تھا کہ یہ بڑا ہی قابل رحم بندہ ہے کہ اتنی پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے، اور پھر لوگوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت زیادہ روحانی ہے کیونکہ یہ روحانی حالت میں خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے آ کر اس بات کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ اجر کیا ہے؟ یہ خاص طور پہ سیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، جو ایک کاروباری اصطلاح ہے جس کا استعمال یہاں پہ کیا گیا ہے کہ دو فریقین جب آپس میں کاروبار کرتے ہیں، لین دین کا کام کرتے ہیں، تو ایک رسید پہ جب کچھ لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ
آپ کی طرف اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ پینڈنگ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب پینڈنگ نہیں ہے، تو ایک رسید پر سائن کر کے دے دیے جاتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو حساب کتاب ان کا آسمان پر خزانہ جمع ہونا تھا، مال جمع ہونا تھا، ان کو وہاں پہ ریوارڈ ملنا تھا، اجر ملنا تھا، وہ ریوارڈ اور وہ رسید جو ہے یہ زمین پر ہی لے چکے ہیں۔ اب آسمان پر ان کے لیے کچھ بھی خزانہ نہیں ہے۔ سو اچھا ہے کہ ہم ایسے روزے نہ رکھیں دکھاوے کے لیے، جیسے بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور کئی دفعہ بتاتے نہیں ہیں منہ سے، لیکن ایکٹنگ ایسی کرتے ہیں کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سو یہ بھی اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، مطلب یہ ہے کہ تو بڑا فریش نظر آ، تاکہ تیری ایکٹنگ سے بھی پتہ نہ چلے کہ کسی نے آپ نے روزہ رکھا ہے، یا کسی کو اس طرح کا نظر نہ آئے کہ آپ لوگ روزے میں ہیں۔ سو یہ بات خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی بتا دی ہے ان لوگوں کو جو مختلف طریقوں سے دوسروں پر ثبت کرنے کے لیے، ان پر ظاہر کرنے کے لیے کہ جی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کئی دفعہ تو منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہے میں ذرا روزہ رکھتا ہوں آج کے دن، تو مطلب آپ کا فائدہ کیا، مجھے بتا دیا آپ نے۔ اور کئی لوگ بعد میں روزے ختم ہو جاتے ہیں تو فخر سے آ کے گواہیاں دیتے ہیں چرچ میں، جی اس دفعہ میں نے پورے 40 روزے رکھے، تو سمجھ لیں کہ اسی دن سارے کا سارا ریوارڈ آپ کا آسمان سے ختم ہو گیا، جس دن آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ نے 40 روزے رکھے ہیں۔ بہرحال آگے ہم اور اس پہ ڈسکشن کریں گے، بہت ساری گفتگو کریں گے۔ ابھی یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، بہت کچھ ہم نے روزے کے تعلق سے سیکھا ہے، جانا ہے، اور یقیناً بڑی برکت بھی پا رہے ہیں، اور ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ پاسٹر صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک تو یہ روزے جو ہیں یہ ہماری کلیسیا کے نہیں ہیں، یہ کسی اور کلیسیا کے ہیں، دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ روزے ہم پر فرض نہیں ہیں، اور اس طرح کے کئی لاجکس دے کر وہ روزہ ایکچولی تو وہ روزہ رکھنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے۔ تو پہلی بات آپ ہمارے ساتھ آج یہ شیئر کریں کہ آیا مسیحیوں پر روزے فرض ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر سپوز آپ کا جواب نہیں میں ہے تو کیا چھوٹ ہے؟ بالکل ہی چھوٹ ہے۔ میں اس کا دو طرح سے جواب دوں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم جب لفظ فرض کہتے ہیں تو اس کی ہم کیا انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں۔ کیا یہ تھیولوجیکل حکم ہے کہ ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں؟ نمبر 2، کیا اس کا فری ہینڈ ہے کہ ہم نے نہیں رکھنے؟ اگر فرض نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں رکھنے۔ دو میں نے کہا کہ طریقے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ چرچ ہیز اتھارٹی، خداوند نے کلیسیا کو نظام بنانے میں، سسٹم بنانے میں گو بائبل بیسڈ ہونا چاہیے، لیکن اختیار ہے کہ وہ کلیسیا کے لیے تھیولوجیکل ڈیسیجنز کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اوکے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پریکٹس کرانے میں ان کو پریچنگ اور ٹیچنگ مہیا کرے۔ جب 325 میں یہ فائنل ہوئے تھے تو میں نے اس کے پیچھے جو اسپرٹ تھی چرچ کی، جس کے ساتھ سارے آلموسٹ پینٹیکاسٹل بھی کہہ لیں، اینگلیکن اس وقت تو پینٹیکاسٹل نہیں تھے، زیادہ پروٹسٹنٹ تھے، ریفارمرز تھے، پروٹسٹنٹ تھے، اس کے بعد آرتھوڈاکس آ گئے، پھر جب اینگلیکنس سے الگ ہوا چرچ تو اینگلیکنس ساتھ آ گئے۔ ان سب نے اس بات پہ متفق ہوئے کہ یہ ایجنڈا یا یہ گفتگو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم خاکسار ہوں، ہم ان ایام میں خداوند کے آگے اپنی حقیقی توبہ اور اس کو رینیو کریں، اپنی اسپرٹ کو رینیو کریں، روزہ رکھ کر خداوند کے حضور اس کو تلاش کریں، اس کو اسپرچولی طور پر اکوپ ہوں۔ تو اس حوالے سے بہت ساری کلیسیاؤں نے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ ہمیں یہ کرنے چاہیے۔
فرض سمجھ کے نہ کریں، کیونکہ جب فرض کی بات آ جاتی ہے تو جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ جی میرا دل کر رہا ہے، نہیں کر رہا، میں نے رکھنا ہے، میرے پہ پریکٹس ہے، میرے پہ فرض ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو مذہبی پریکٹس کی شکل میں رکھ رہے ہیں، ایک فارمیلٹی کی شکل میں رکھ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ پورا کرنا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن بائبل مقدس میں حکم ہے، پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ تک، روزہ بطور خداوند نے ان کو دیا. روزہ یہودی رکھتے تھے، نبی رکھتے تھے، انبیاء رکھتے تھے. دعا روزے کے ساتھ خدا کے جلال اور اس کے ساتھ اس کے جلال کو وہ ریسیو کرتے تھے، خدا سے جواب لیتے تھے. اور دس از اے اسپریچول پریکٹس، ہمیشہ ذہن میں رکھیں. روزہ ضرور بیسیکلی یہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ صرف مطلب کھانے پینے کو ہی آپ نے چھوڑا ہوا ہے مارننگ ٹو ایوننگ، اور آپ نے سوچ لیا کہ باقی میرا بیچ والا جو ٹائم ہے وہ ایک فرض کی شکل میں نے کر دیا ہے. مسیحیت میں ایسا نہیں ہے. گو ٹائمنگز ہیں. رومن کیتھلکس نے اپنے ٹائم دیے، لیکن آپ کیتھولک انسائکلوپیڈیا بھی پڑھیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ مین گول ہماری یہ ہم خاکسار ہوں. وہ خاکساری کے اوپر ٹیچنگز دیتے ہیں، گلے دیتے ہیں، ہدیہ جات ڈالیں، اپنے آپ کو خاکسار کریں، اپنا کھانا چھوڑیں، اس کھانے کے پیسے گلے میں ڈالیں تاکہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، یتیموں کی مدد کر سکیں، اپنے آپ کو مسافر سمجھیں، پردیسی سمجھیں. تو یہ والی گفتگو جب رومن کیتھلکس کلیسیا نے بھی کی تو ان باتوں کو دوسروں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ یہ اس سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو غلط ہے. یہ سب ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، روزوں کے ایام میں شامل ہوں، لیکن ہم کھانے کو بھی اگر چھوڑ رہے ہیں تو ہم خاکساری کو سامنے رکھیں کہ یہ ہم دوسروں کے لیے بھی کیئر کر رہے ہیں. ہم احساس کریں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو ایک ٹائم کا بھی خوراک نہیں مہیا کر. تو چرچ وہ پلیٹ فارم ہو سکتا ہے جہاں سے وہ مشن کے کام کے لیے آگے دیا جا سکتا ہے. تو اس کو فرض نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس کو ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صرف 40 دنوں کے ایام میں ہی رکھیں. روزہ آپ کی زندگی کا حصہ رہنا چاہیے. اور جب آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں یسوع مسیح نے منسٹری شروع کی، 40 روزے رکھے. جب رسولوں نے خدمت اپنی شروع کی، اعمال کی کتاب پڑھ کے دیکھ لے، وہ تو اپوائنٹمنٹ تک دعا روزے سے کرتے تھے. کسی کو انہوں نے بھیجنا ہے، کسی کو مخصوص کرنا ہے، کسی کو خدمت پہ کھڑا کرنا ہے، انہوں نے دعا روزہ رکھنا ہے. اور پولس رسول تو اپنے دعا روزے کا اکثر وہ ذکر کرتا رہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو ہمیں تو یہ ایکسرسائز جو اسپریچول ایکسرسائز ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اس کو وہ ہمارا خدا کے ساتھ لنک ہے. فرض والا نکال دیں وہ تو ریاکاری ہو جائے گی اگر ہم اپنا منہ بگاڑ رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں. یہ آپ کا پرسنل خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہے اور آپ کو رکھنا چاہیے. جب بھی تو روزہ رکھے. یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ تو کبھی بھی روزہ نہ رکھے. اس نے کہا جب بھی، اس کا مطلب جو تم نے رکھنا ہے تمہیں رکھنا چاہیے، خدا کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. لیکن مجھے یہ تعریف اچھی لگی جب میں نے کیتھولکس انسائکلوپیڈیا سے بھی پڑھا کہ خاکساری واقعی روزے کا مین گول رہا ہے خود بائبل میں بھی، کہ ہم حلیم ہونا سیکھیں، ہم خاکسار ہوں، ہم کیئر کرنا سیکھیں. اور اس پروسیس میں 40 ایام اگر کلیسیا نے دیے ہمیں تو ہم رینیو ہو سکتے ہیں. اس اپرچونٹی ہے. ساری دنیا کے اندر آلموسٹ کلیسیاں اپنے اپنے سسٹم کے تحت اس کے اندر ان ہیں اور وہ عبادتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور اسپریچول ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. تو میرے خیال اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں. اور بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ روزے ہم پر فرض ہیں. فرض نہیں ہیں، لیکن ہمیں چھوٹ نہیں ہے. روزہ ہم اس طرح سے جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم پہ تو فرض ہی نہیں ہے تو رکھیں نہ رکھیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ اب 40 روزے ہیں تو ہم نے بڑے اسٹرکٹلی ان میں روزے رکھنے ہیں. اگر آپ اس کو بھی رسم سمجھ کر، فرض سمجھ کر یا کوئی مذہبی فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہے ہیں اور روزے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرضی، یہ رسمی روزے اور یہ صرف مذہبی عقیدے کے روزے، یہ رکھنے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ اور کسی بھی طرح کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے. اگر ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان 40 دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں. باقی
ایام میں بھی، یعنی پورے سال میں جب بھی ہم روزہ رکھیں. اور خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگز اور جو تعلیمات ہیں بہت واضح ہیں. یسوع مسیح نے اس لیے یہاں پہ اگر کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ اگر تم روزہ رکھو. اگر کا لفظ استعمال ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ میری مرضی ہے میں رکھوں یا نہ رکھوں. لیکن یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا تو ہے ہی، یعنی روزہ تو رکھنا ہی ہے، لیکن جب رکھیں تو اس طرح سے رکھیں. جیسے آپ دیکھیں کہ دعا کے ساتھ روزے کو بیان کیا گیا. اس کا مطلب ہے جتنا دعا کرنا ضروری ہے اتنا ہی روزہ رکھنا ضروری ہے، اتنا ہی خیرات کرنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. یسوع مسیح سے یہ سوال کیا گیا کہ تیرے شاگرد تو روزہ نہیں رکھتے. خداوند یسوع مسیح نے تب بھی یہ یقین دہانی کرائی کہ جب دلہا جدا ہوگا تو یہ لوگ روزہ رکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا کو روزہ رکھنا چاہیے اور ضرور روزہ رکھنا چاہیے، لیکن رسمی سمجھ کر، مذہبی سمجھ کر اور 40 روزے سمجھ کر کہ جی اب 40 روزے شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں روزے رکھنے چاہیے. یہ باتیں درست نہیں ہیں. ہمیں روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ نہ تو ہمارے کسی دنیوی کسی کانٹیکٹ کی وجہ سے ہے، نہ کسی اور کی وجہ سے، بلکہ اس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. کلام میں اس لیے لکھا ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے، بس مقصد کیا ہے کہ باپ پوشیدگی میں جو دیکھتا ہے وہ روزہ دار جانے. کسی اور کو دکھانے کی اور کسی اور پر ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے روزے کا براہ راست تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. آگے بڑھیں گے اور ایک اور بڑا زبردست سوال جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے روزہ کب رکھیں، کب کھولیں اور کس چیز سے رکھیں اور کس چیز سے کھولیں. ان تمام سوالوں کے جواب دیں پلیز. جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. بڑا کامن سا کویسچن ہے جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کب شروع کیا جائے، کب اس کو ختم کیا جائے، اور روزے کی ابتدا میں اور اختتام پر کیا کھایا جائے. بات ہم روزے کی کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ کھانے کو ساتھ رکھتے ہیں. فکر کھانے کی فکر زیادہ کرتے ہیں. یہاں تک تعلق ہے کہ روزہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک رکھا جائے. اور جب ہم بنی اسرائیل میں یہودی قوم کے لیے ایک روزہ جو خداوند نے واقعی فرض کہا، تو جب ہم اعبار کی کتاب اور اس کا 16واں باب پڑھتے ہیں، اس کی 29ویں آیت، تو وہاں پر ایک روزے کا ذکر ہمیں ملتا ہے. میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے اس کو پڑھا جائے. اور یہاں پر لکھا اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی تمہارے بیچ میں بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. بیسیکلی یہاں پر لفظ جو دکھ دینے کے حوالے سے آیا ہے انڈائریکٹلی جو ہے یہ روزے کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اب جب ہم یہودی کیلنڈر کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہودی دن جو تھا وہ شام 6 بجے سے سٹارٹ ہوتا اور اگلے شام 6 بجے تک 24 آورس ان کے کمپلیٹ ہوتے. اٹ مینس کہ یہودیوں میں یہ چیز دکھائی دیتی ہے ہسٹوریکلی. اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنے اس فرض روزے کا آغاز جو ہے وہ شام 6 بجے سے کرتے تھے. اور جب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پہلے یہ بات ہوئی کہ فریسی کہتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. اٹ مینس کہ وہ جب وہ منڈے اور تھرسڈے کو جب فاسٹنگ کر رہا ہے تو 6 to 6 24 آورس کا روزہ وہ رکھ رہا ہے. اور چونکہ ہمارا ارلی چرچ میجورٹی جو ہے اس میں جیوش ہی تھے، اور ارلی چرچ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے. اور ان کا جو کہ یہودی منڈے اور تھرسڈے کو، اور ارلی چرچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو فاسٹنگ کرتے تھے. چونکہ وہ بھی یہودی تھے پاسبلٹی ہے کہ وہ یہودی رسم و رواج کو فالو کرتے ہوئے 6 to 6 24 آورس کا روزہ، یہ پاسبلٹی ہے. لیکن تو بھی میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ ایک پرسنل کنوکشن بھی ہے یس، کہ آپ روزے کا کب آغاز کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہم خاص طور پر بائبل ہیروز کی جو بڑے بڑے خداوند کے خدام یا پروفٹس ہیں، ایون کہ خداوند یسوع مسیح کی لائف کا بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم موسیٰ کو دیکھیں، جب ایلیا کو دیکھیں، یا خدا کے بندہ دانیل کو، مسیح خداوند کو دیکھیں، تو یہاں پر ان کی لائف سے ہمیں کہیں پر بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کس ٹائم پہ فاسٹنگ کی. میں چھوٹی سی بات یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. خداوند یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا اور ڈیفینیٹلی ڈے ٹائم ہوگا، ڈے ٹائم ہوگا، اور یہ کوئی شام 6 بجے یا کوئی 6 بجے کے بعد کا ٹائم نہیں ہوگا، یا اس طور سے نہیں ہوگا. اور جیسے ہی انہوں نے بپتسمہ لیا، روح القدس نازل ہوا اور وہ روح القدس کی ہدایت سے بیابان میں چلے گئے اور 40 دن جو ہے فاقے میں گزار دیے. سو اس لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی لائف سے بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ وہاں پر انہوں نے کچھ 6 بجے تک کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ایون کہ جب ہم موسیٰ خدا کے بندہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جب وہ خداوند کے سامنے گیا ہے پہاڑ پر اور انہوں نے 40 دن جو روزے میں گزارے ہیں، خداوند کی حضوری میں گزارے ہیں، تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ساری قوم اور جو خاص طور پہ یہودی لیڈرز جمع ہوئے اور موسیٰ نے انہیں 2 دن پہلے تیاری کا حکم دیا، اور یہ مارننگ ٹائم تھا، اور پھر وہ خداوند نے کہا یہاں سے اوپر آ جا، اور اٹ مینس کہ اس ٹائم سے اس کی فاسٹنگ شروع ہو گئی. تو وہاں پر کوئی ایز سچ یہ ٹائم نہیں ہے کہ کوئی، نہ تو ہمیں ایون کہ ایلیا کے بارے میں لکھا ہے کہ ایلیا سویا ہوا تھا اور وہاں پر خداوند کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ روٹی کھا اور پانی پی، کیونکہ سفر جو ہے وہ لمبا، اور وہ وہاں پر کوئی ٹائم کا ذکر نہیں ہے کہ مارننگ تھا یا ایوننگ تھا یا 6 بجے تھے یا 8 بجے. سو بیسیکلی فاسٹنگ جو ہے یہ بنیادی طور پر آپ کا پرسنلی خداوند کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کی آپ کو پرسنلی کب کنوکشن ہوتی ہے. سو یہ ٹائم جو ہے یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور پھر آگے چل کر جب ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا کھایا جائے اور کیا پیا جائے. سو ابھی جب سٹارٹ میں بھی ہم یہ بات کریں، ایک طرف تو ہم فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم فاقے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم کھانے اور پینے کے حوالے سے بھی فکر مند ہیں، کیونکہ فاسٹنگ جو ہے بنیادی طور پر فلیش کو ویک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسپرٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے خداوند کی حضوری کی بدولت. کیونکہ جیسے چند ایک چیزیں ہیں، جیسے پریئر ہے، بائبل ریڈنگ ہے، پرستش کرنا ہے، اور اسی طرح روزہ جو ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی اسپرچل گروتھ کا جو وہ باعث بنتی ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے جب وہ روزے کے آغاز میں کیا کھانا ہے، روزے کے اختتام پر کیا کھانا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از آل فلیش. یہ سب جو ہے وہ جسم کی باتیں ہیں، روح کی باتیں نہیں ہیں. کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں آغاز میں کیا کھاؤں، کیونکہ پالوس رسول بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ کھانے پینے پر موقوف نہیں ہے. کہ ہم اس بات کا جو ہے وہ خیال کریں کہ کیا کھایا جائے، کیا پیا جائے. اور میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ جب ہم خاص طور پہ خدا کے بندہ ایلیا کی لائف کا مطالعہ کرتے ہیں تو سوائے اس بائبل ہیرو کے کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ جب ہم موسیٰ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، پولس رسول کی زندگی کا مطالعہ، اور جب ہم اعمال کی کتاب 13واں باب اور اس کی پہلی دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پر انطاکیہ کی کلیسیا روزے رکھ رہی تھی، کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کب شروع کیا، کب اس کو ختم کیا، یا کیا آغاز میں کھایا اور کیا اختتام پر کھایا، سوائے ایلیا کے. اور وہ ایلیا کو بھی جب وہ اسپرچولی سپر نیچرل وے میں پرووائڈ کیا گیا ہے، اس نے اس بات کی خواہش نہیں کی، یا اس نے اس بات کے لیے کسی سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ میرے لیے یہ کھانا جو ہے وہ لایا جائے. اس لیے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاسٹنگ جو ہے بیسیکلی اپنے آپ کو کھانے سے اور ہر طرح کی جسمانی خواہشات سے خالی کرنے کا نام ہے، نہ کہ ان خواہشات کو اپنی زندگی میں رکھنے کا نام ہے۔ سو اس لیے ہمیں اس بات کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب شروع کرنا ہے اور کب اس کو اختتام پذیر کرنا ہے، کیونکہ یہ سب کی سب اسپرچولی اور خاص طور پر جب وہ گاڈلی کنوکشن کے تحت باتیں ہیں، اور ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں، اور ان چیزوں کا تعلق کھانے پینے اور جب وہ اوقات کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اسپرٹ کے ساتھ، خداوند کے ساتھ ہے، اور جس طور سے خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرے اس طور سے کریں، کیونکہ پال کہتا ہے کہ وہی جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں، اور کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو براہ راست جو ہیں وہ ہمیں اپنے کلچر، اپنے معاشرے سے مل جاتے ہیں، جیسے یہ روزہ کھولنا کب ہے، یا کیسے کھولنا ہے، کس چیز کو کھانا ہے، رکھنے کے لیے کیا کھانا ہے، کھولنے کے لیے کیا کھانا ہے۔ سو بہت سارے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آج میں نے جب روزہ کھولنا تو میں نے کھانا کا اہتمام کرتے ہیں بڑے بڑے، اور اس طرح کی چیزوں کا اگر آپ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے روزہ کھولنے کے وقت یا کسی کی ڈیوٹی آپ نے گھر میں لگائی ہوئی ہے کہ آج میرا روزہ ہے تو کوئی اچھا اہتمام کرو، تو آپ کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ تو روزہ رکھے ہوئے بھی جسمانی چیزوں کی فکر میں ہیں، کھانے پینے کی فکروں میں ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اصل مقصد ہے اس سے تو آپ ہٹے ہوئے ہیں، اور آپ روزہ رکھ کر بھی دنیوی چیزوں کے بارے میں، جسمانی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ سو اچھا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم ان چیزوں سے پاک رہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور گھر میں جو بھی سادہ خوراک بنتی ہے روٹین میں وہی ان کے گھر روزے والے دن بھی بنتی ہے، اور وہ اس میں خوش ہیں اور ہیپی ہیں اور کھاتے ہیں، اور اس کو دراصل روزہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، روزہ سمجھا جاتا ہے جس میں آپ کھانے پینے کی فکر نہ کریں۔ سو خدا را جب ہم روزہ رکھیں تو بالکل بھی ان چیزوں کے فکر و تردد میں نہ پڑیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے، کس چیز سے کھولنا ہے، کس چیز سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ شروع کیسے کرنا ہے؟ آپ نے خداوند کے روح القدس کی رہنمائی سے، اس کی کنوکشن سے آپ نے شروع کر دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو شام 7 بجے خدا کا پاک روح جو ہے وہ اس بات کے لیے کنوکشن دے رہا ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو آپ کا روزہ اس وقت سے شروع ہے۔ آپ اس کے لیے یہ نہیں کریں گے کہ ایک دفعہ پھر سے آپ نے شام کو کھایا بھی ہے کوئی 6 بجے یا 5 بجے، تو رات کو پھر آپ کہیں کہ اب میرا کل چونکہ روزہ ہے تو ایک دفعہ پھر کھانا بنایا جائے تاکہ میں پہلے پیٹ بھر کے کھا لوں اور پھر اگلے دن مجھے بھوک نہ لگے۔ اگر آپ ان چیزوں کی فکر میں ہے کہ اتنا کھا لیا جائے کہ شام تک جو ہے نا وہ مجھے بھوک نہ لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے جب آپ ان چیزوں سے آزاد ہیں، روح القدس نے آپ کی رہنمائی کی ہے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ نے اسی وقت اس قائلیت کو قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے، اور اپنے ذہن میں اس بات کو روح القدس کی رہنمائی میں بٹھا لیا ہے کہ کل میں شام 6 بجے یا 7 بجے اس روزے کو کھول لوں گا، اور کسی بھی چیز سے آپ کھول لیں گے چونکہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام نہیں کریں گے۔ ناظرین، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اگلے پروگرام میں ہم ضرور ان تمام سوالات کو ایڈریس کریں گے تاکہ آپ خدا کے کلام کی سچائیوں کو مزید بہتر طور سے سمجھ سکیں، جان سکیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، تھینک یو تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ اپنا فیڈ بیک پروگرام کے تعلق سے دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ God bless you all.